A number of parties are involved in the structuring of Sukuk transaction. In this presentation, we will see and study what are these parties that are involved in the Sukuk transaction and what are their duties and functions. The first party involved in the Sukuk transaction is originator and beneficiary. Originator is a party which needs funds for certain activity. Originator, beneficiary, گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کارپوریشن ہو سکتی ہے یا کوئی اور لیگل اینٹی کہ جسے کہ فنڈز کی ضرورت ہے اور وہ یہ فنڈز تھرو دی ایشوئنس آف سکوک حاصل کرنا چاہتی ہے. دوسری پارٹی کو اسپیشل پرپز وہیکل کہا جاتا ہے، ایس پی وی. عام طور پر حکومت یہ ایس پی وی یا کہ اس پارٹی کو کانسٹیٹیوٹ اور اسٹیبلش کرتی ہے. ایس پی وی ایک لیگل اینٹی ہے، یہ ایک کمپنی کے طور پر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس رجسٹر ہوتی ہے اور جس کا کام اوریجنیٹر یا بینیفیشری کے بہاف پہ سکوک ایشو کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ ایک قسم کے ٹرسٹی، کسٹوڈین یا کہ اوریجنیٹر کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے، جسے آپ ایک اسپیسیفک ٹاسک اسائن کرتے ہیں اور وہ اسپیسیفک ٹاسک یہ ہے کہ وہ اوریجنیٹر کے بہاف پہ سکوک ایشو کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو سکوک ہولڈرز ہیں، یعنی جو کہ سکوک کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان کے بہاف پر بھی یہ کام کرتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سکوک کی جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس سے جو ریونیوز آتے ہیں یا جو رینٹلز آتے ہیں تو وہ ان رینٹلز کو وہ سکوک ہولڈرز کو پاس آن کرتی ہے اور اس میں سے وہ اپنا کمیشن یا کہ اپنا سروس چارج بھی وہ وصول کرتی ہے. اسپیشل پرپز وہیکل وہ اوریجنیٹر کے ایسٹس کو سیل کرتی ہے. جیسے کہ ہم پی آئی اے کی مثال دے چکے ہیں کہ اگر پی آئی اے اپنا کوئی ایروپلین بوئنگ وہ سیل کرتی ہے اور کیونکہ اس کے اگینسٹ میں اسے کچھ فنڈز چاہیے تو یہ تھرو ایشوئنس آف سکوک ہوگا. اس صورت میں اسپیشل پرپز وہیکل اوریجنیٹر یعنی پی آئی اے کے بہاف پہ یا کہ اس کی طرف سے وہ اس ایسٹ کو یعنی ایروپلین کو وہ انویسٹرز کو سیل کرے گی. وہ انویسٹرز بینک، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا کوئی اور ادارے یا کہ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیل آف ایسٹ ہے اٹ ٹیکس پلیس آن بہاف آف دی اوریجنیٹر اور یہ ذمہ داری اسپیشل پرپز وہیکل کی ہے کہ وہ اس ایسٹ کو انویسٹرز کو سیل کرتا ہے اور اس سے جو ریونیوز آتے ہیں یا جو پروسیڈز آف سیل ہیں وہ اوریجنیٹر کو یعنی پی آئی اے کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے. اسی طریقے سے اس جہاز کو اگر پی آئی اے استعمال کرتی ہے یعنی دوبارہ لیز پہ لیتی ہے ان انویسٹر سے تو اس کے جو رینٹلز ہیں یا کہ جو اس کے ریونیوز اور بینیفٹس ہیں وہ اسپیشل پرپز وہیکل وہ وصول کرتی ہے یعنی پی آئی اے سے وصول کرتی ہے اور اس کے بعد وہ سکوک ہولڈرز میں یا کہ انویسٹرز میں وہ ان ریونیوز کو یا کہ ان رینٹلز کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور پارٹی جن کو ہم سبسکرائبرز آف سکوک کہتے ہیں. سبسکرائبرز آف دی سکوک وہ ہیں کہ جو کہ یہ سکوک خریدتے ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو کہ بڑے سکوک کی صورت میں عام طور پر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینکس ہوتے ہیں کہ وہ یہ سکوک خریدتے ہیں اور سکوک خرید کے وہ اس ٹینجیبل ایسٹ یعنی وہ جو ایک اسپیسیفک ایسٹ ہے اس کی ملکیت میں وہ حصے دار بنتے ہیں
اور اس کے بعد وہ اس ایسٹ کو اسی اوریجنیٹر کو وہ یعنی پی آئی اے کو وہ لیز کرتے ہیں، اور اس کے جو رینٹلز آتے ہیں وہ آپس میں وہ شیئر کرتے ہیں، یا کہ یہ جو اسپیشل پرپز وہیکل ہے وہ ان میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سکوک ٹرانزیکشن کی 3 اہم پارٹیز ہیں۔ ان میں پہلی پارٹی اوریجنیٹر اور بینیفیشری ہے کہ جسے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ فنڈز حاصل کرتی ہے تھرو دی ایشوئنس آف سکوک۔ دوسری پارٹی اسپیشل پرپز وہیکل ہے جو کہ اس سارے ٹرانزیکشن کو ارینج کرتی ہے، اور اس کی حیثیت ایک قسم کی ٹرسٹی، کسٹوڈین کی یا کہ انویسٹمنٹ ایجنٹ کی ہوتی ہے۔ اور تیسری پارٹی بینیفیشریز ہیں، بینیفیشری ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ان سکوک کو خریدتے ہیں، یعنی کہ سبسکرائبرز آف دی سکوک سرٹیفکیٹ۔ تو اس طریقے سے سکوک ٹرانزیکشن مکمل ہوتا ہے یا کہ کنکلوڈ ہوتا ہے۔